عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے باپ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ برابر ہو۔ البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں، اسی طرح چاندی سونے کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2182۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل درخت پر کا اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کا پکا ہونا نہ کھل جائے۔ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں نہ بیچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2183۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عریہ کی تر یا خشک کھجور کے بدلے میں اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے سوا کسی صورت کی اجازت نہیں دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2184۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناپ کر اور درخت کے انگور کو خشک انگور کے بدلے میں ناپ کر بیچنے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2185۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں داؤد بن حسین نے، انہیں ابن ابی احمد کے غلام ابو سفیان نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر کی کھجور توڑی ہوئی کھجور کے بدلے میں خریدنے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2186۔ ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2187۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عریہ کو اس کی اجازت دی کہ اپنا عریہ اس کے اندازے برابر میوے کے بدل بیچ ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2188۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں عطا اور ابو زبیر نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، اور یہ کہ اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز درہم و دینار کے سوا کسی اور چیز سوکھے پھل کے بدلے نہ بیچی جائے، البتہ عرایا کی اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2189۔ عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا، ان سے عبید اللہ بن ربیع نے پوچھا کہ کیا آپ سے داؤد نے سفیان سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا اس سے کم بیع عرایا کی اجازت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2190۔